بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ معاشرے میں عدل و انصاف کے بارے میں ہے۔ آج کے دن اس ویڈیو کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ آج کے اندر جو انصاف ہے وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، اور آج سے پہلے جو ہمارے قاضی تھے وہ کس طریقے سے جو ہے انصاف کو پورا کیا کرتے تھے، انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو کس طریقے سے سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ ایک جو ہے سلطان مراد بادشاہ تھا، جو ترکستان کا بادشاہ تھا، اور اسلامک دنیا میں ان کا ایک بڑا نام ہے، انہوں نے بڑا ایک نام کمایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو مساجد بنانے کا جو ہے بہت شوق تھا۔ وہ مساجد کی جو عمارت ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ڈیزائن کروایا کرتے تھے، اس کو بنوایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں ایک علاقے میں جو ہے ایک مخصوص جگہ تھی، وہاں پہ جو ہے ایک مسجد جو ہے نا وہ تعمیر کروانا چاہتا ہوں، اور اس مسجد کا ایک مخصوص جو اسکیچ ہے، عکس ہے، وہ ان کے ذہن میں تھا۔ تو انہوں نے اس وقت کے جو ٹھیکیدار تھے اور مستری حضرات تھے ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد انہوں نے اپنے مائنڈ کے اندر جو ایک اس کا اسکیچ تھا وہ سارا ان کو ڈیلیور کیا کہ مجھے مسجد کی جو عمارت ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ درکار ہے۔ انہوں نے بادشاہ سلامت کی بات سننے کے بعد بڑی تیزی سے جو ہے مسجد کو بنانا شروع کر دیا، اور اس کام کو سر انجام کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے اس پہ تبر جو ہے شروع کر دیا۔ اب کچھ ہی عرصے کے اندر وہ مسجد جو ہے، چونکہ بادشاہ سلامت کا حکم تھا، تو مسجد بڑے زور و شور سے جو ہے نا وہ تعمیر ہو رہی تھی، اور بادشاہ کا بے تحاشا جو ایک رقم ہے وہ خرچ ہو چکی تھی۔ بادشاہ سلامت کی بے شمار اشرفیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ خرچ ہو چکی تھیں، وہ لگ گئی تھی۔ اب اتنی بڑی رقم لگنے کے بعد جب مسجد تیار ہوئی تو ظاہری بات ہے پھر اس کو انہوں نے مکمل ہونے کے بعد بادشاہ سلامت کو وزٹ کروانا تھا، اس کی اپروول جو ہے وہ لینی تھی کہ آیا کہ ہم نے جو کام ہے وہ کیسا کیا ہے۔ اب جب مسجد جو ہے وہ بن کر مکمل ہو گئی تو موقع کا جو ٹھیکیدار تھا اور مستری حضرات تھے انہوں نے بلایا بادشاہ سلامت کو اور اس کا مسجد کا جو ہے نا وزٹ کروایا۔ اب جیسے ہی بادشاہ سلامت نے اس کا وزٹ کیا تو بادشاہ سلامت کو مسجد کا جو اسٹرکچر تھا، جو بلڈنگ تھی، جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا وہ اس طریقے سے انہیں پسند نہ آئی، اور اس نے غصے کی حالت میں جو ہے موجودہ جو بھی عملہ تھا ٹھیکیدار مستری حضرات کا، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ جو مستری ہے اس کی جو ہے نا وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب مستری کے اسی وقت جو ہے نا وہ ہاتھ کاٹ دیا، ایک ہاتھ جو ہے وہ اس کا کاٹ دیا گیا۔ اب جیسے ہی اس کا ہاتھ کٹا تو اسے بڑا دکھ ہوا کہ میں نے اتنی چاہت کے ساتھ جو ہے نا اس مسجد کو بنایا ہے، اس بلڈنگ کو جو ہے نا وہ بنایا ہے، لیکن میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے۔ تو اس نے اس وقت کا جو قاضی تھا اس کے پاس ایک پٹیشن دائر کی، اپنی جو ہے نا ایک درخواست دائر کی کہ بادشاہ سلامت نے میرے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی ہے، میرے ساتھ ناحق کیا ہے۔ موقع کا جو قاضی تھا، قاضی نے بادشاہ سلامت کو جو ہے نا بلا لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور اپنے حق میں جو بھی آپ کے اوپر ایلیگیشن ہے اس کو جو ہے نا بیان کریں، اس کو ڈیفینڈ کریں۔ تو قاضی کا نام جو ہے ایاس بن معاویہ جو ہے نا وہ تھا۔ انہوں نے موقع کا جو بادشاہ تھا سلطان مراد، اس کو بلا کر ایک سائڈ میں جو ہے نا سلطان مراد کھڑے ہوئے ہیں، دوسری سائڈ میں جو ہے نا وہ مستری جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور عدالت کے اندر جو ہے نا وہ آرگو شروع ہو جاتے ہیں، دلائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سارے دلائل، حقائق اور سارے واقعے کو سننے کے بعد جو قاضی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بادشاہ ہے اس نے جو ہے ناحق کیا ہے، لہٰذا اس نے چونکہ اس مستری کا ہاتھ کاٹا ہے لہٰذا اس کا ہاتھ بھی جو ہے نا وہ کاٹا جانا چاہیے۔ لہٰذا
جیسے ہی قاضی کے جو ہے نا قاضی اپنا آرڈر دیتا ہے، اسی وقت جو موقع کے لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بادشاہ سلامت کو جو ہے ہاتھ کاٹا۔ کاٹنے کے لیے جیسے ہی نشان لگایا تو جو ہے نا بلیڈنگ شروع ہو گئی، ہاتھ کاٹ دیا گیا، مطلب ایک جو ہے نا ضرب لگی کہ اس کا جو ہے نا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کہا یہ کہ وہ جو بلڈ ہے وہ نیچے گرنا چاہیے زمین کے اوپر۔ تو جیسے ہی وہ ایک جو ہے نا ایک ضرب لگتی ہے تو ان کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ خون جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے اور فرش پہ گرنا جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ دیکھ کر جو مستری ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے، اور جو ہے نا اس کے دل میں ایک ٹھنڈا جو ہے نا ٹھنڈی آہ آتی ہے، سکون آتا ہے کہ موقع کا جو بادشاہ ہے اس سے بھی جو ہے مجھے انصاف مل گیا ہے۔ تو وہ قاضی سے درخواست کرتا ہے کہ قاضی مجھے میرا انصاف جو ہے مل گیا ہے، میں تہہ دل سے بادشاہ سلامت کو جو ہے نا وہ معاف کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے دور کے اندر جو قانون ہے وہ امیر اور غریب کے لیے برابر تھا۔ بادشاہ بھی اسی کٹہرے میں کھڑا ہوتا تھا اور ایک غریب جو ہے وہ بھی ایک کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، اور ہمارا اسلام کہتا بھی یہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو پہلی صف میں چاہے خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، وہ کسی کو اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پیچھے چلے جائیں۔ یہی جو ہے ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہی ہمارا دین ہمیں جو ہے وہ گائیڈ لائن جو ہے پرووائڈ کرتا ہے کہ امیر اور غریب کا کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بڑے اور چھوٹے کا جو تقاضا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہم کر سکتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس حوالے سے تو جو ہے نا بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن امیر غریب کا جو کنسیپٹ ہے وہ نہ ہونے کے بعد بلکہ ہے ہی نہیں۔ تو اب یہاں اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ایک غریب تھا اسے بادشاہ سلامت سے جو ہے وہ انصاف مل گیا اور اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس کو بھی جو ہے نا سزا ملی، اس نے اس کو معاف کر دیا، وہ ایک الگ جو ہے نا معاملہ ہے، لیکن کم از کم اسے جو ہے اس کا انصاف مل گیا۔ تو اب ہم نے جو موازنہ ہے وہ یہی کرنا ہے کہ آج کے دور میں ہم ایک غریب آدمی جو ہے وہ ایک بادشاہ سلامت سے جو ہے انصاف لے سکتا ہے قاضی سے؟ ایسا پاسبل نہیں۔ آج کا جو لا ہے، آج کا جو قانون ہے وہ صرف غریب کے لیے ہے۔ اس میں غریب جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ پھنستا جا رہا ہے، لیکن جو امیر ہے اس کو مکمل طور پہ رہائی مل جاتی ہے، وہ کچھ بھی کر کے جو ہے نا چھوٹ جاتا ہے۔ اس کے اپنے لگائے ہوئے قاضی ہوتے ہیں، اس کے اپنے لگائے ہوئے جو ہے نا لوگ حکومت کے اندر ہوتے ہیں جو پھر اس کی من مرضی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہ چیز آہستہ آہستہ معاشرے میں جو ہے نا جیسے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے مسائل جو ہیں وہ اور بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے، اور جو پرابلمز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور بجائے ہم اسلام کی طرف جائیں یا اچھائی کی طرف جائیں، ہم میں سے ہر دوسرا شخص جو ہے وہ طاقت حاصل کرنے کے در پہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کے ہاتھ میں جو ہے پاور آ جائے، طاقت آ جائے، اس طاقت کے استعمال سے جو ہے وہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنے لیے جو ہے وہ چیزوں کو آسان بنا لے اپنی مرضی کے مطابق۔ تو خدا را ہمیں جو ہے ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی کے کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں کل روز قیامت۔ کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا جو ہمارے پاس پاورز ہیں، جو اختیارات ہیں، ان کا ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ کہیں ہم جو ہے اپنی جو ہمیں دی گئی پاور ہے اس کا حد سے زیادہ تو نہیں استعمال کر رہے یا غلط تو استعمال نہیں کر رہے؟ تو ہمیں سوچنا ہوگا، معاشرے کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لانا ہوگا، کیونکہ ایک قوم، ایک ملک بھی اسی وقت جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے جب اس کا معاشرہ ایک پراپر وے میں جو ہے وہ قائم کردہ جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا یا آنے والے وقت میں جو ہے وہ
دنیا کی یہ دوڑ ہے اس میں وہ آگے نکل پائے. لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا ان چیزوں کو، اور نہ صرف دیکھنا ہوگا بلکہ ان کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنی ہر ممکن کوشش بھی جو ہے وہ کرنا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. سلامت رہیے.